السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ احمد الفتاح صاحب جو بڑے شاعروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور مفتی شہریار صاحب قبلہ یہ بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہترین مقرر ہیں، بہترین اپنے وقت کے خطیب ہیں۔ ان کی تقریر کو عوام بہت پسند کرتی ہے اور اس سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور مفتی شہریار صاحب کی تقریر سے عوام کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، اور بہترین مقرر اور بہترین علم داں ہیں۔ بڑے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ مفتی شہریار صاحب بہت قابل عالم دین ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ان کے خطاب میں کچھ انہوں نے عوام کو سمجھانے کے لیے کچھ جملے ایسے بول دیے تھے جن کو عوام میں نہیں بولنا چاہیے تھا، اکثر لوگوں نے کہا ہے، جس کے بارے میں بھی اختلاف چل رہا۔ میں آج ان کی ایک ریکارڈنگ سناؤں گا جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا۔ مفتی صاحب کے بارے میں ایک صاحب ہیں جن کا نام محمد توحید ہے، یہ توحید بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ جو مفتی شہریار صاحب کے اوپر جو قائم کیے گئے تھے کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسے یہ بے حیائی بھرے جملے ہیں، اس کو نہیں اصلاح کرنے کے لیے بہت سارے بہترین اور ادب کے دائرے میں جملے ہیں۔ اسٹیج پر کوئی بھی بے حیائی کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے 5 مفتیان اکرام سے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس طریقے سے جملے بیاضی کر کے، اس طریقے سے جملے جس میں حیا کا کوئی بھی شمار نہیں ہے، اس میں بے حیائی بھی بے حیائی معلوم ہوتی ہے، ایسے جملے سے کیا عوام کی اصلاح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے 5 مفتیان اکرام سے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، جوابات انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالے۔ جناب توحید بھائی نے ایسا کیا ڈالا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے ایسا ڈالا۔ پہلی بات تو میں کہتا ہوں ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ آپس کی بات تھی، آپس میں رہنا چاہیے تھی۔ اور دوسری بات کہ آپ نے صرف مفتی شہریار کے متعلق آپ نے 5 لوگوں سے پوچھے، انہی کے جوابات لیے، لیکن احمد الفتاح صاحب کے بارے میں آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک ہی طرفہ سوال کیا آپ نے، 2 طرفہ تو نہیں ہوا، یہ تو بات 2 طرفہ ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان اگر کوئی تنازع بازی ہے تو بات دونوں لوگوں کی پیش کرنا چاہیے۔ اگر 2 لوگوں کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے تو دونوں لوگوں کی بات، اگر جس کے سامنے جس کے پاس تو فیصلہ کراتے ہو تو دونوں لوگوں کی بات برابر رکھنا چاہیے۔ آپ نے صرف ایک پہلو کو اٹھایا، مفتی شہریار صاحب کے جملوں کو لیا، اس کے بارے میں آپ نے مفتیان اکرام سے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، جیسے جس کو چاہا ویسے اس نے جواب دیے۔ لیکن آپ پہلی بات تو یہ آپ کو دکھانا چاہیے تھا جس سے آپ نے سوالات کیے ہیں، جن مفتیان اکرام نے جواب دیے ہیں آپ کو، کیا آپ نے ان سے اجازت اس بات کی لی تھی کہ میں آپ کے ان جوابوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا؟ اگر آپ نے ان سے اجازت نہیں لی تو آپ نے بہت غلط کیا، اگر اجازت لی ہے تو آپ نے وہ سنائی کیوں نہیں؟ سنانا چاہیے تھا آپ کو، وہ نہیں سنائی۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے اجازت لی اور سنائی بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ ان سے بات کر چکے تھے، اس مسئلے پر پہلے آپ نے بات کیا ہوگا، اس کے بعد میں آپ نے ان سے اجازت بھی کی ہوگی، بعد میں بات کر کے اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اجازت لی تو آپ کو اجازت نامہ بھی دکھانا چاہیے تھا، وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو سنانا چاہیے تھی، وہ چیز بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ میں نے یہ بات جو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہوں، یہ میں بالکل میں نے مفتیان اکرام سے بات کی، میں نے ان سے اجازت بھی لی ہے اس بات کی سوشل میڈیا پر اس ریکارڈنگ کو ڈالنے کے لیے، آپ نے نہیں لی۔ اگر اجازت لی ہے تو وہ ڈالی کیوں نہیں؟ آپ کو ڈالنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہترین عالم دین ہے اور بہترین علم داں ہے، وہ کوئی چھوٹے موٹے عالموں نے میں نہیں بلکہ ان کا اچھا مفتیوں میں اور بہترین ان کو خطبہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کو میں ریکارڈنگ سناتا ہوں کہ جناب توحید بھائی ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ ڈالی ہے، پہلے اس ریکارڈنگ کو سنیے گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ایک مسئلے کے تحت آپ کو کال کیا تھا۔ کس مسئلے کے تحت؟ جو احمد الفتاح نے جو سوالات اٹھائے ہیں، کس پر؟ یہ مفتی شہریار صاحب پر، تو کیا وہ جملے سوالات یہی ہیں کہ باتھ روم میں جا کر اپنے ہاتھوں سے مٹھی سے نکال دینا، اور کئی بھی جملے انہوں نے اعتراض کیے ہیں، تو اس طریقے کے جملے کیا منبر رسول پر بولے جا سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھ سے بھیجا تھا۔ جی جی جی، دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جی ایاک وما یسوء الحسنی۔ جی، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ میں ذکر فرمایا ہے۔ جی ایک حدیث ہے ایاک وما یعتذر منہ۔ جی پہلی حدیث کا ترجمہ ہے ایاک وما یسوء الحسنی، جی ایسے الفاظ کے استعمال سے بچیے جس کو سن کر
کان کراہت محسوس کریں، یعنی جو کانوں کو بھی سننے میں برے لگے. جی. تو دعوت و تبلیغ ہمارے نزدیک ایک اہم ذمہ داری ہے، اور مبلغ کے لیے جہاں پر علم شرط ہے وہیں اخلاق کریمانہ کا ہونا بھی ضروری ہے. جی. اور ایسے الفاظ کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے جی. جو الفاظ حیا کے پردے میں ہوں. جی. جہاں تک وہ حدیث پڑھی گئی ہے تو اگرچہ اس میں مابین کا لفظ ہے، جی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی وہ ترجمانی کی جائے جی. کہ جس سے سامنے والے کو حیا محسوس ہو. جی. بلکہ اس کا ترجمہ عام طور سے جو ملتا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کی اور اپنی زبان کی اور اپنی آنکھوں کی ضمانت مجھے دے دے. جی. ہے نا، یہ حیا کا لفظ ہے. جی. اور یہ اس میں حیا کا مفہوم بھی پایا جا رہا ہے، مفہوم کی ادائیگی بھی ہو گئی اور سامنے والے کو برا بھی نہیں لگا. جی. اسی لیے ایک حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا وما یعتذر منہ ایاک وما یعتذر منہ، ایسی بات بولنے سے بچو کہ جس کو بولنے کے بعد تمہیں معذرت کرنا پڑے. جی. بھائی میں تو یہ انداز ممبر رسول کے لیے کہ جہاں آدمی بحیثیت مبلغ قوم کو سمجھا رہا ہے، یہ نہایت غیر مناسب الفاظ ہیں، ان کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے. جی. مزید وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، جی. چاہے میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی دوسرا خطیب ہو. جی. اس طرح کے الفاظ کا استعمال خطاب کرنا یہ قطعاً درست نہیں. اس سے بجائے اصلاح کی اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ غیر مناسب انداز سننے کے بعد بہت سارے افراد ہمارے جلسوں سے دور ہوتے ہیں. جی. آپ کسی بھی حدیث کا ترجمہ کریں تو بزرگوں کے تراجم دیکھ لیں، کتابیں موجود ہیں، تراجم موجود ہے. سیاہ ستہ کا ترجمہ بھی آ گیا ہے. حضرت مولانا اختر شاہ جہاں پوری علیہ الرحمٰ نے ترجمہ کر بزرگوں کے اچھے تراجم ہیں. امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ میں خوبصورت تراجم کیے گئے ہیں. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ان فاطمہ احسنت فرجہا. جی. اب احسان کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور فرج کا معنی ہوتا ہے اگلی شرمگاہ. جی. تو اب اس کا ترجمہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مطلع القمرین میں جب کیا تو فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی اور عفت مآبی کی حفاظت کی، نگہداشت کی. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. جی. جی. ہے نا. اس لیے اس طرح کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. جی. پہلے میں بعد میں دوسرا. جی. خاص کر ان عبارت کا جن عبارتوں میں جی. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ حیا کے خلاف ہوگا. جی. اور تشریحات بھی ایسی کرنا چاہیے جو تشریحات حیا کے پردے میں ہو. دیکھیے الحیاء شعبۃ من الایمان. جی. اور نئی بات آپ کے جی. جی. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. جی. اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ. حضرت ایک مسئلے کے لیے آپ سے کال کیا تھا. یہ جو احمد الفتاح نے مفتی شہریار صاحب پر جو سوال اٹھائے ہیں تو وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، تو کیا اس طرح کے جملے جو مفتی شہریار صاحب استعمال کیے ہیں کیا ممبر رسول پر استعمال کر سکتے ہیں؟ مفتی شہریار صاحب جماعت اہل سنت کے بہت بے باک اور بہترین خطیب ہیں. ان کے تقریروں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میں خود بھی ان کی تقریریں پسند کرتا ہوں، اور اپنے یہاں جب جو جلسہ ہوتا ہے تو پہلے ان کو دعوت دیتا ہوں، اور اگر ان کو موقع رہا تو وہ تشریف بھی لاتے ہیں یا بیان بھی کرتے ہیں. لیکن جو انداز انہوں نے اپنی تقریروں میں اپنایا ہے
बाज़ जुमले जो फैज गोई के उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो नहीं करना चाहिए था। अब जैसे उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम कुरान पाक की आयत है जी वलीद इब्न मुगीरा के हक में नाजिल हुई है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका तर्जुमा ये किया कि उसकी असल में खता है, जी क्योंकि लफ्ज़ी एतबार से अगर आला हज़रत ही कह देते कि वो हरामी है तो भी हो सकता था, जी लेकिन हया ईमान का एक शोबा है जी और उस ईमान के शोबे को लिहाज में रखते हुए सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़नीम का तर्जुमा असल में खता किया है। जी तो ऐसे मुहज़्ज़ब अल्फाज से वो बयान करना चाहिए। और अहमदुल फत्ताह साहब को भी चाहिए था कि वो अपनी जमात के बड़े खतीब हैं, ज़बरदस्त आलिम हैं, जी उनके तकरीरों से बहुत फ़ायदा होता है, तो उन्हें चाहिए ये था कि वो अपने अकाबिर उलमा के सामने अगर कुछ इश्काल था तो पेश करते और वो जो फैसला फरमाते उस फैसले के मुताबिक वो अमल करते। लेकिन उलमा या मुफ्तियान कराम से रब्ता करने के बजाय बराह रास्त उन्होंने अपनी कैसेट नष्ट कर दी, जी ये उनकी कमी है। और जी। मुफ्ती साहब को चाहिए था कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और इस तरीके से मिंबर रसूल पर जो बयान करते हैं उससे वो परहेज करें। मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने ये कह दिया कि जानवर से बदफेली करते हैं लोग और 1 करोड़ में एक आदमी कोई ऐसा होगा जो पाक दामन हो बकिया और सभी लोग माज़ल्लाह गुनाह में मुलविस हैं, तो ये सब मोमिनों के साथ नेक गुमान रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती साहब के पास भेजा था फोन करके, लेकिन वो शायद उनको रिकॉर्डिंग मेरी मिली नहीं। मैंने ये कहा था कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, आपकी तकरीरों से कौम को फायदा होता है, लेकिन उसमें जो ज्यादा आप फैज गोई करते हैं या कहीं कहीं जुमले बहुत सख्त हो जाते हैं, उससे आप एहतियात करें, उससे कौम को कोई फायदा होने के बजाय नुकसान होता है। हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हुजूर या रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के अक़वाल में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। और मुफ्ती साहब को भी चाहिए कि वो एहतियात बरतें ऐसे, क्योंकि महफिल में मर्द औरत सभी होते हैं और वो रवायत तो मुफ्ती साहब के सामने तो कुछ बयान करना, चिराग जो सूरज को चिराग दिखाना होगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, हजरत सिद्दीक अकबर आए सरकार पर दस्तूर लेटे रहे, हजरत सैयदना फारूक आजम आए सरकार पर दस्तूर लेटे रहे, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो सरकार उठ के बैठ गए। सरकार की पेंडली मुबारक थोड़ा सा खुली हुई थी, तो लोगों ने कहा कि ये दोनों हजरात तशरीफ लाए तो आप यूं ही लेटे रह गए, और ये हजरत सैयदना उस्मान गनी आए तो आप उठ के बैठ गए, आपने वो कपड़ा जो हटा हुआ था पेंडली से आपके वो उसको आपने दुरुस्त कर लिया, तो ऐसा क्यों किया? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी उनसे हया फरमाता है तो मैं क्यों ना हया करूं। तो अल्लाह तबारक ताला को भी हया पसंद है, इसलिए इस किस्म के जुमले महफिलों में कि जहाँ बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं और तमाम मुसलमानों का मजमा होता है, तो इस तरीके से गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल मुफ्ती साहब न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उनकी तकरीरों से फ़ायदा होता है। और अहमदुल फत्ताह साहब को भी चाहिए कि वो भी मुफ्ती साहब का अदब और एहतराम करें, और अगर कोई बात नागवार महसूस हो तो उसको मुफ्तियान कराम से रुजू करें और माहिर सुन्नत मुफ्तियान कराम जो फैसला फरमाए तो उसके बाद उसको ऐलान करें, उससे बराह रास्त फौरन आम न कर दें। जी जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं हजरत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हजरत एक मसले के लिए आपके पास कॉल किया था। जी ये जो अहमदुल फत्ताह साहब ने सवाल उठाए हैं मुफ्ती शहरियार साहब के बारे में, तो जी। क्या ऐसे जुमले मिंबर रसूल पर बोले जा सकते हैं? वाज़ो नसीहत के लिए अच्छे से अच्छे जुमलों का इंतखाब जरूरी है, बेहतर से बेहतर अंदाज में उसे पेश किया जाए, जी लेकिन इस अंदाज में कि जिससे हया, शर्म, गैरत इन सब पर फर्क आए, तो ऐसे जुमलों से के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जी जी तो कुछ जुमले उनके इस अंदाज में हैं कि उनसे बचना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया। जी 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 अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صاحب دہلی سے کر رہا ہوں, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. بولے. جی حضرت ایک بات عرض کرنی تھی. ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 ٹانگوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اور 2 جبڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے, اگر انسان اس کی حفاظت کر لے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی اس حدیث پاک کی ترجمانی حضرت فحش زبان میں کرنا کیسا ہے؟ فحش زبان میں نہیں کرنا چاہیے, سمجھیے. یہ زبان جو ہے اس میں مہذب رہنی چاہیے. جی تو مہذب. ایک مفتی صاحب ہیں حضرت, تو انہوں نے مجمع عام میں دوران خطاب یہ کہا ہے کہ انسان اگر انہوں نے دوران مت اس کو مطلب غلط بات بولی ہے اس میں, مطلب اچھا جو آپ جو عرف عام میں جو لفظ بولتے ہیں وہ بولا ہوگا اس کو. جی 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 نہیں بولنا چاہیے. اچھا, تو حضرت اس پر کچھ حکم ان پر صادر ہوگا؟ وہ ان کو چاہیے کہ تہذیب سیکھیں, اشارے سے بات بنائے جا, اشارہ ہوتا ہے, سرکار نے بھی اشارے سے کہا. جی میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. جی بخاری شریف جیسے. جی جی اور سب خیریت حضرت؟ جی 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 اللہ کرام. ان کو چاہیے کہ جیسے سرکار نے صرف اشارہ فرمایا جی تو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, جی جو میرے لیے اس کی ضمانت حفاظت کر دیں جی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. جی تو سرکار نے خود اشارہ فرمایا ہوا, جی ساری لفظ وہ نہیں لائے جو بولا جاتا ہے. جی سرکار نے تو مولانا تہذیب سکھائی ہے, وہ مولانا جی کسی کا ان کو یا پھر بے دیہات سے اٹھ کے آ گیا. جی جی حضرت. دیہات میں لفظ تو ایسے بولتے رہتے ہیں. جی اور حضرت وہ ابھی دو چند روز قبل وہ اس بات پر صفائی بھی دے رہے ہیں, جب ان سے سوال کیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں حدیث پاک کی تشریح کر رہا تھا. تشریح اشاروں میں ہوتی ہے بات سے لوگ سمجھ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے حضرت, شکریہ, جزاک اللہ. اور سب خیریت ہے حضرت؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ٹھیک ہے حضرت, دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی جاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. میں توحید بات کر رہا تھا, توحید نیٹ ورک سے. اچھا توحید بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, دعائیں ہیں. حضرت ایک مسئلہ جاننا تھا آپ سے. جی جی جی. کہ جو مفتی شہریار اور احمد الفتاح کے جو بیچ مسائل چل رہے ہیں وہ تو آپ کو اس سے آپ باخبر ہوں گے ہی. جی جی جی. تو جو جن جملوں پر احمد الفتاح نے اعتراض کیے ہیں, کیا وہ جملے ممبر رسول پر بولے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ تو خیر ایک مسئلہ اہم ہے جی اور پرہیز کرنا چاہیے. اسٹیجوں پر جو ہے وہ غیر شرعی جملے یا پھر ایسے جملے کے جس سے عوام میں غلط فہمیاں یا پوش جملے جن سے ہمارے بزرگوں نے بھی منع فرمایا اور ہمارے اکابرین کی آج تک تاریخ میں یا کتب میں کوئی ایسے جملے نہیں ملتے ہیں جی کہ جس میں اس قسم کے جملے جو احمد الفتاح صاحب نے جو ذکر کیے ہیں اور ان کا جو ابھی سوالات انہوں نے کیے ہیں جی شہریار صاحب سے, میں نے اس کو بھی سنا جی اور انہوں نے ان کی ساتھ میں شاید ویڈیو بھی ڈالی ہے, میں نے وہ ڈالی ہے کٹنگ. جی جی وہ بالکل مناسب جملے نہیں ہیں کہ انہوں نے بولے. جی جی. اور دوسری چیز میں نے ان کی بھی تقریر ابھی جو عرص رسولی ہوا ہے اس میں جو انہوں نے جملے بولے ہیں میں نے اس کو بھی سنا ہے کہ خبیث مردود جن لوگوں نے جو ہے وہ ان پر اعتراضات وغیرہ کیے تھے. جی تو یہ تھوڑا سا میری سمجھ سے پرے, حالانکہ مفتی شہریار صاحب قبلہ بڑے خطیب ہیں, بڑے عالم ہیں اور ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں, وہ اور اچھے مبلغ ہیں ماشاءاللہ. لیکن انسان ہے, خطا انسان سے ہوتی ہے. لیکن اب اگر اس خطا پر اگر کہیں ہم سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کسی سبب جو ہے اگر ہم سے کوئی خطا واقع ہوئی اور اگرچہ ہمارا چھوٹا ہی صحیح اگر ہماری اصلاح کر رہا ہے اور ہم اس پر اگر طنز کریں گے یا پھر مردود یا خبیث اس قسم کے جملے اگر ہم بولتے ہیں تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے. اور
یہ ہمارے بزرگوں نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ جو عزت نفس کے لیے تبلیغ کرتا ہے اس کی تبلیغ کرنا جائز بھی نہیں ہے. جی کیونکہ ٹھیک ہے. یہ معاملہ عزت نفس کا معاملہ آ گیا. جی تھوڑا سا سنیں تو بھائی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی شہریار صاحب پر یہ شفاعت میاں یا احمد الفتاح صاحب جی واقعات کربلا کو لے کر کے جو معاملات سامنے آئے تھے جی اس پر جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اس سے پہلے تو مفتی صاحب ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے تھے, گلے بھی ملتے تھے, بالکل. مفتی صاحب سے میری بات ہو رہا تھا. ہاں مفتی صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے مدرسے میں بھی بلوایا تھا, میں ان کو شریف نعت خانوں کی کیٹیگری میں رکھتا تھا. انہوں نے ایسے اعتراضات کیے تو میں بولا حضرت اعتراضات کیے, جو اعتراضات بن رہے تھے وہی انہوں نے کیا. تو بولے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں, کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مفتی کو. نہیں تو مفتی اگر کوئی اچھا ان سے پوچھیے گا کہ یہ ضروری ہے اعتراض کرنے کے لیے مفتی ہی ہونا چاہیے. یہی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اعتراض کرنے والا یا ان سے تھوڑا سوال کیجیے گا جی کہ معترض جو ہے ضروری ہے کہ اگر اس کے بعد اتنا علم ہے کہ واقعی اور آپ کے جملے اگر خلاف شرع ہیں تو اس بندے نے سوال کیا, آپ اس کا جواب دے دیتے. لیکن اس کو مردود, اس کو خبیث, یہ جملے کہنا کہاں درست ہے؟ یہ تو ذاتیات پہ حملہ ہے. بالکل. تو ذاتیات پہ جو حملہ کرے گا, نفس کے لیے تبلیغ کرے گا, اس کا تبلیغ کرنا جائز ہی نہیں ہے. آپ علماء سے پوچھ کے, جو علماء ان کی تائید میں, ان سے بھی تھوڑا سا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ تائید کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ عالم دین ہے, ان کی مطلب جو صحیح معاملات ان میں تائید کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں خلاف شرع کوئی بات اگر ان سے صادر ہوگی تو اس میں بھی تائید کی جائے گی کیا؟ نہیں. میں اب یہ آپ خود سوچیے, یہ بہت بڑی چیز اور اتنا باویلا جو مچا ہوا ہے. اچھا دوسری چیز, اگر مفتی شہریار صاحب نے جو ہے ان پر جن لوگوں نے اعتراض کیے, مفتی شہریار صاحب نے جو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ واقعات کربلا 90% جھوٹا ہے, جی بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے رافضیوں کو کہا تھا, تو ان کے واقعات 90% جھوٹے ہیں. اس ٹائم انہوں نے ایک سوال نام نہیں لیا تھا کسی کا, اس وقت نہیں لیا انہوں نے, لیکن چلیے میں انہی کا قول نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جیسا کہ آپ نے ریکارڈنگ کو سنا, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے, اس سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس میں صرف مفتی شہریار صاحب کے بارے میں ان 5 مفتیان اکرام سے سوالات کیے اور جواب لیے گئے. مفتی شہریار صاحب کے علاوہ کیا احمد الفتاح کے بارے میں کچھ پوچھا گیا؟ کچھ نہیں پوچھا گیا. توحید بھائی نے سوال کر کے بہت اچھا کیا, بہت بہتر کیا, اچھی بات ہے. اپنے بڑوں سے, مفتیان اکرام کے کوئی مسائل ہو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, بہت بہتر کیا, سب کچھ بہتر کیا. مگر جس طریقے سے مفتی شہریار صاحب کے بارے میں آپ نے سوالات کیے اور جوابات پائے, ایک بار ان کے متعلق بھی معلوم کر لینا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف غلطی ہو, دوسری طرف کوئی غلطی ہی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کے الفاظ سب صحیح ہو اور دوسرے کے الفاظ سے پھولی جھڑتے ہو سب صحیح ہو, ایسا نہیں ہے. وہ بھی احمد الفتاح صاحب یہ بہترین شاعر ہے, ہر کوئی ان کو جانتا ہے, لیکن یہ بات دونوں ایک طرفہ معلوم ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بات ایک طرفہ ہے, کسی ایک ہی آدمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں پچھوں کی بات ہے تو دونوں پچھوں کو رکھنا چاہیے. اگر ان کے بارے میں 5 مفتیان کرام سے کوئی سوالات کیے گئے تھے ان کے مفتی شہریار کے متعلق, تو احمد الفتاح کے متعلق بھی سوال کرنا چاہیے تھا, ان کے بارے ہی بتانا چاہیے تھا, لیکن نہیں بتائے گئے. خیر کوئی بات نہیں, لیکن جو بھی سوالات کے جواب ملے بالکل بہتر ہیں, بہتر اچھی بات ہے. لیکن ایک عالم دین ہے, ہر انسان کو چاہیے کہ آج عوام میں ویسے علماء کا وقار کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج